اللہ نے احکامات دیے ہیں کرنے کے، یہ کرو، پھر اللہ نے احکامات دیے ہیں بچنے کے، نہ کرو۔ دونوں احکامات بہت اہم، بہت ضروری ہے۔ کرنے والے، نہ کرنے والے، دونوں بہت اہم ہیں۔ لیکن نہ کرنے والے اعمال جن سے اللہ نے حکم دیا بچو، اس کے لیے زیادہ محنت، زیادہ کوشش، اس کے لیے زیادہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کی عمر 10 سال کی تھی، چھوٹے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں اور تمہاری دین کی سمجھ میں برکت عطا فرمائے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کوئی شخص ہے، نیکی کرتا ہے لیکن اس سے گناہ بھی نہیں چھوٹتے، گناہ بھی کرتا ہے، اور ایک شخص ہے وہ نیکی بھی بہت کم کرتا ہے، گناہ بھی بہت کم کرتا ہے، آپ کے نزدیک بہتر شخص کون ہے؟ زیادہ نیکی کرنے والا اور اس کے نامہ اعمال میں زیادہ گناہ بھی ہوں، اور ایک شخص سے نیکی کم کرتا ہے اور گناہ بھی کم کرتا ہے، بہتر کون ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک وہ شخص بہتر ہے جس کے نامہ اعمال میں خواہ نیکیاں کم ہوں لیکن گناہ بھی کم ہوں۔ گناہوں سے بچنا یہ اتنا ضروری ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، بندے اور اللہ کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب یہ انسان گناہ کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل میں ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، سیاہ نقطہ۔ اگر یہ توبہ کرتا ہے تو نقطہ ہٹ جاتا ہے، دھل جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، اور اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ باقی رہتا ہے، پھر اس سے دوسرا گناہ ہوتا ہے، پھر دوسرا نقطہ۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، پھر شدہ ان سیاہ نقطوں کی وجہ سے یہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر دل اتنا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس میں خیر کی رغبت نہیں رہتی، پھر یہ شر ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔